وہ جی کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. یہاں تو ایک دن کی چاندنی ہوئی، 4 دن کی چاندنی تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر وہی اندھیری رات شروع ہو گئی ہے پاکستانی کرکٹ میں. پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں فائنل میچ میں ایک ذلت آمیز شکست نے پوری قوم کو ایک دفعہ پھر مضطرب کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ ہے کہ بار بار ہمیں شاکس دینے سے باز ہی نہیں آ رہی. پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے ہر لیول پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پلیئرز پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں مسئلے کے اصل جڑ کی طرف جانا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے. جو مسئلے کی اصل جڑ ہے وہ ہے پی سی بی کی ہٹ درمی اور پی سی بی کی وہ نیپوٹزم. ابھی بھی فہیم اشرف اور کچھ دیگر کھلاڑیوں کو جو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ پاکستان کی ہار کے اصل وجوہات میں سے ہیں. اس کی مزید 2 وجہ ہے. ایک تو یہ کہ جب ٹیم غلط سلیکٹ ہوتی ہے تو جو اوور آل ٹیم کا ایک ڈریسنگ روم انوائرنمنٹ ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ٹیم ایک سائیکلوجیکل بیریئر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ایک نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ٹیم جو ہے وہ ایک ایسی فیلنگ پورے ڈریسنگ روم میں آ جاتی ہے کہ جیسے جب کوئی چیز میرٹ پر نہیں ہوتی تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو پازیٹیو نہیں لیتے اور نیگیٹیو لیتے ہیں، اور اس طرح سے فائٹنگ سپرٹ نہیں آتی جب چیزیں میرٹ پر نہ ہوں. ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو نیپوٹزم کی وجہ سے وہ جو سلیکٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں جو آؤٹ آف میرٹ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس اہل نہیں تھے. جیسا کہ فہیم اشرف اور خوشدل اور حسنین جیسے تمام پلیئرز نے ثابت کیا کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی سلیکشن کی جاتی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے پی سی بی کی ہٹ درمی، کہ پی سی بی کے پاس 12 فروری تک یہ چانس تھا تمام جو ہے وہ سینئر پلیئرز پاکستان کے، وسیم اکرم سے لے کر باقی تمام راشد لطیف تک، تمام پلیئرز نے، تمام میڈیا چینلز پر بیٹھے اینالسٹس نے اور تمام یوٹیوبرز نے جو کہ پاکستان کرکٹ کو کور کرتے ہیں، ہر کارنر سے اس بات پر تنقید کی گئی کہ پاکستان کی ٹیم سلیکشن چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہت ہی بری ہے. لیکن پی سی بی نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ ٹیم میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس بات پر وہ مصر رہے کہ ٹیم جو ہے وہ ٹھیک سلیکٹ کی گئی ہے اور یہ پلیئرز جو ہیں یہ ٹھیک ہیں. حالانکہ میچز کے دوران یہ بات سامنے آتی رہی ان کی پرفارمنس سے کہ ان کی ٹیم سلیکشن غلط ہے. تو وہ پی سی بی نے ہٹ درمی دکھائی. یہی ہٹ درمی اور یہی ایگو پہلے جب فخر زمان کو ٹیم کے انکلوژن کا وقت تھا اس وقت انہوں نے دکھائی پی سی بی نے. اب یہی کچھ امام الحق کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگر امام الحق سے کوئی غلطی ماضی میں ہو بھی گئی ہے، فار ایگزامپل اگر اس نے ڈریسنگ روم کی باتیں آؤٹ کر بھی دی ہیں تو اب اس کو سزا مل چکی ہے، اور اب اس کو اس بات کا ضرور احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ جو اس نے پہلے کیا تھا وہ آئندہ وہ کام نہ کرے. لیکن پی سی بی اپنی ہٹ درمی پر ابھی بھی قائم ہے. ہم بغیر اوپنر کے جا رہے ہیں، ہمارا سپن اٹیک بہت فریجائل لگ رہا ہے، ہماری بولنگ جو ہے اس میں بالکل پوٹنسی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اپنے ڈیسیژنز کو ریورٹ نہیں کر رہے. ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. جو ڈیسیژن ہم نے لیے تھے اور وہ ثابت ہو گئے، انہوں نے بیک فائر کر دیا، باوجود اس کے ہم اپنے ڈیسیژنز پر قائم رہے، ہٹ درمی پہ قائم رہے. یہ جو ضدی پن ہے، یہ جو ایگوئسٹک اپروچ ہے پی سی بی کی، یہی پاکستان کی شکست کی وجہ بن رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عاقب جاوید جس نے لاہور قلندر کو بنایا، جو اس وقت پاکستان کا سلیکٹر بھی ہے اور کوچ بھی ہے، وہ جو پہلے باتیں کیا کرتے تھے عاقب جاوید، وہ اب ایکچول پوزیشن پر آئے ہیں تو اب ان کی وہ باتیں کہاں گئیں؟ اب وہ کیوں میرٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ان پلیئرز کو چانس نہیں دے رہے جو کہ میرٹ پر بنتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی جو 2 اس وقت دا بگیسٹ ویک لنکس ہیں، ایک وہ اوپننگ سلاٹ ہے. اگر بابر کو 1 ڈاؤن کھلایا جائے تو شاید بابر بھی پرفارم کرے. پرابیبلی وہ سائیکلوجیکل بیریئر بابر کے اوپر بھی آ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سپن بولنگ اٹیک ہے اس میں بھی جو ہے وہ ساجد خان یا کسی اور اچھے سپنر مقیم وغیرہ یا ایون اسامہ میر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت بہت بڑی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے.
تو یہ پی سی بی جو ہے وہ اب وقت گزر چکا، پانی پلوں پہ سے گزر چکا ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اب ہم کسی ایک پلیئر کو انجر کر کے اس کی جگہ پہ کسی اور کو ڈالیں، تو وہ بھی ابھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ ہم حارث رؤف کو کر تو سکتے ہیں، لیکن حارث رؤف کو جو ہے وہ بھی ہمارا ایک مین بولر ہے، اس کو بھی ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق، ابھی ہمیں اسی ٹیم کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں اترنا پڑے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں کیا یہ ٹیم جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا یہ سیمی فائنل میں پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آن پیپرز جواب ہے نو، ایبسولیوٹلی ناٹ، بالکل نہیں۔ یہ ٹیم بالکل سیمی فائنل میں پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی آن پیپرز۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت بیلنسڈ لگ رہی ہے، اس کے پاس بہت قابل آل راؤنڈرز ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے جس میں میٹ ہینری، فرگوسن بھی بہت اچھے بالرز ہیں، اور یہ ول اوراک بھی جو ہے وہ اس نے فارم میں آ گیا اور اس نے بڑی اچھی بالنگ کروائی، اور فخر زمان کو اس نے ٹیم کر کے آؤٹ کیا۔ تو ان کی ٹیم بہت بیلنسڈ ہے۔ اسی طرح ولیمسن بھی فارم میں آ گیا ہے، اور بیٹنگ بھی اوپر سے ان کی مضبوط لگ رہی ہے۔ ابھی وہ بھی آ جائے گا، رویندرا بھی آ جائے گا، تو یہ ٹیم جو ہے وہ بظاہر بہت بیلنسڈ لگ رہی ہے نیوزی لینڈ کی۔ تو آن پیپرز میں یہ کہوں گا کہ نیوزی لینڈ پاکستان کو ہرا دے گی، اور انڈیا تو بہرحال ویسے بھی ٹورنامنٹ فیورٹ ہے، اور آن پیپرز پورے ٹورنامنٹ کی سب سے مضبوط ترین ٹیم جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو اس لیے ہم اگر آن پیپرز کی بات کریں تو پاکستان سیمی فائنل میں مجھے جاتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن یہ بات ہے وہ جو کہ ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، جو کرکٹنگ سینس ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دل کی بات مانتے ہیں تو بطور پاکستانی فین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ ہم اپنے دل کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک بہت انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کسی دن لک اور بیڈ لک کا فیکٹر بھی ہوتا ہے، کوئی ایک ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے کسی پلیئر کی طرف سے، اور پھر یہ کہ کسی جو اپوننٹ ٹیم ہے اس کا برا دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر بطور پاکستانی فین ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ پاکستان یہ جو ہے وہ جیت جائے گا، نیوزی لینڈ سے جو ہمارا میچ ہے وہ شاید جیت جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بھی ہرا دے گا۔ انڈیا کو تو خیر بہت مشکل ہے ہرانا، لیکن بہرحال ہم تو بطور پاکستانی فین ہمیشہ یہی خیال کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی انشاءاللہ ہرائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ جو ہمارے دل کی باتیں ہیں، لیکن ایکچول میں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی کیا صلاحیت ہے، اور ہم بڑے ڈرے ہوئے سے، بڑے سہمے ہوئے سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جیت جائے گا نیوزی لینڈ سے بھی اور انڈیا سے بھی انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی شکست کی وجوہات پلیئرز نہیں ہیں، ان کے خلاف مت بولیں، ان پلیئرز کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو میرٹ پر سلیکٹ ہی نہیں کیا گیا۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، جنہوں نے نیپوٹزم کی ہے، جو ابھی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، جو ٹیم کو دوبارہ اس میں ان پلیئرز کو نہیں ڈال رہے جن کی ضرورت ہے، ان کو دوش دیں۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے پاکستان کی شکست کے حوالے سے، جو فائنل میں پاکستان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔